کراچی خواب، خاک اور کھیل اقتدار، ایک شہر، ایک المیہ، آزادی کے بعد کا کراچی، خوابوں کا دارالحکومت۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کراچی کا دارالحکومت بننا، آبادکاری کے چیلنجز، مہاجرین کی آمد اور ابتدائی شہری دباؤ، کراچی بطور دارالحکومت، انتخاب کی سیاسی وجوہات، 1952 کا ماسٹر پلان، حقیقت یا فریب، کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد منتقل، آزادی کا شہر جو خود قید ہو گیا، پاکستان آزاد ہوا مگر کراچی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شہر کی جو آزادی کے خواب کے ساتھ جاگا مگر جلد ہی سیاست، منصوبہ بندی اور مفاد پرستی کے بوجھ تلے بنا۔ یہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت، پہلا خواب اور پہلا تجربہ۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو نئے ملک کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تلاش شروع ہوئی۔ لاہور، ڈھاکہ یا کراچی؟ فیصلہ ہوا کراچی، ایک ایسا شہر جو سمندر کے کنارے آباد، بندرگاہ رکھتا تھا اور جس کی گلیوں میں تجارت کی صدیوں پرانی مہک تھی۔ لیکن آزادی کے بعد یہ شہر اچانک بدل گیا۔ مہاجرین کے قافلے سمندر کی لہروں کی طرح اس کی گلیوں میں اترنے لگے۔ جہاں پہلے 4.5 لاکھ لوگ بستے تھے، چند ہی سالوں میں یہ آبادی 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کراچی کے خوابوں کے ساتھ اس کا نظام بھی جھکولے کھا گیا اور 1948 میں کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالحکومت قرار دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے ملک کی نظریں اس شہر پر تھیں۔ یہاں وزارتیں بنی، سیکریٹریٹ قائم ہوئے، سرکاری کالونیاں بسی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انتظامی وجہ اس شہر کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دے۔ ابتدا میں شہر کی منصوبہ بندی کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار ہوا، کراچی ڈیولپمنٹ پلان 1952۔ اس پلان کے مطابق کراچی کو ایک جدید دارالحکومت بنانا، وسیع سڑکیں، صاف پانی، منظم آبادی۔ لیکن در حقیقت زمین پہ کہانی کچھ اور تھی۔ پلان فائلوں میں مکمل تھا لیکن زمین پہ آبادیاں فائلوں سے کہیں تیز پھیل رہی تھی۔ غیر منصوبہ بند بستیوں نے شہر کو اپنے انداز میں بڑھانا شروع کیا۔ وفاقی حکومت کی موجودگی نے کراچی کو عزت تو دی مگر اس کی مقامی حکومت کو بے اختیار کر دی۔ KMC، بلدیہ عظمیٰ کراچی، جو در حقیقت برطانوی دور سے فعال تھی، اب محض ایک نمائشی ادارہ بن گئی۔ فیصلے اب بلدیہ میں نہیں، سیکریٹریٹ میں ہونے لگے۔ کراچی کا شہری نظام ایک تجربہ گاہ بن گیا جہاں بیوروکریسی، سیاست اور نوآبادیاتی سوچ ٹکرا رہی تھی۔ 1953 میں آبادی کے دباؤ اور انتظامی ناکامی کے باعث کراچی میں ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی گئی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جی ہاں KDA۔ یہ ادارہ شہر کی ترقی کا نیا معمار تھا مگر حقیقت میں یہ طاقت کی تقسیم کی شروعات تھی۔ KDA کو زمین کی الاٹمنٹ، ہاؤسنگ اسکیمز اور منصوبہ بندی کے مکمل اختیارات مل گئے۔ بلدیہ جس کے پاس عوامی خدمت کا جذبہ تھا، KDA کے سامنے ثانوی حیثیت اب اختیار کرنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کراچی کے شہری ادارے ایک دوسرے سے مد مقابل آ گئے اور یہ تصادم آج تک ختم نہیں ہوا۔ 1958 میں جب دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہوا تو کراچی کا انتظامی وزن تو کم ہوا مگر اس کے زخم اور گہرے ہوئے۔ جو شہر کبھی ملک کا چہرہ ہوا کرتا تھا اب ایک ایسے جسم کی مانند بن گیا جس کا سر کہیں اور دھڑ کہیں۔ اختیارات بڑھ گئے، منصوبے رک گئے اور عوام کے خواب کچی بستیوں میں دفن ہوئے۔ اس دور کے کراچی کی ایک عجیب تصویر تھی، ایک طرف ایوان صدر کی روشنیاں اور دوسری طرف پانی، بجلی اور سڑکوں کی کمی۔ یوں لگا جیسے آزادی نے شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، حکمرانوں کا کراچی اور عوام کا کراچی۔ آج ہم کراچی کی موجودہ حالت دیکھتے ہیں، ٹوٹی سڑکیں، بند نالے، پانی کا بحران، تو کہانی پھر وہیں سے شروع نظر آتی ہے جہاں 1947 میں امید کا سورج طلوع ہوا۔ کراچی کا ماضی صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے اس نظام کا جو خواب تو دکھاتا ہے مگر ان خوابوں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اگلی قسم میں ترقی کے نام پہ بننے والے ادارے اور طاقت کی بندر بانٹ کی ابتدا دیکھیں گے۔ KDA، KMC، KBC، کون بناتا ہے شہر
اور کون برباد کرتا. آزادی ملی مگر کراچی لاوارث ہو گیا. یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کو جنم دے کر خود یتیم ہو